سورۃ النساء کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کو ہم نے وارث بنایا، مما ترک الوالدان والاقربون، جس کو چھوڑا ہو والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہاری پختہ قسمیں ہو چکی ہوں، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ دے دیا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العالمین ہی ہر کام پہ گواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے حصوں کے متعلق یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا جو حصہ اللہ پاک نے طے کیا ہے، اسی حصے کو ہر ایک کو ادا کر دیا کرو۔ اس میں یہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کم اس کا زیادہ کیوں ہے۔ اس کی ساری حکمتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تم اس کی تہہ تک پہنچ پاؤ بہت اچھی بات، نہ پہنچ پاؤ تو بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے حکم کو تسلیم کرو۔ جس کا جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یقیناً اس میں سینکڑوں ہزاروں حکمتیں ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو لہذا اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا، اسی میں تمہاری بھلائی اور بہتری ہے۔ اور اس کے خلاف کرو گے یا اس کے حق میں کرو گے، دونوں صورتوں میں اس کا نگران، نگہبان، محافظ، دیکھنے والا، گواہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین خود ہے۔ تو لہذا جہاں پہ اس اللہ کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد ہوگا، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، روحانیت اور بہت سارے فوائد، ثمرات اس کے ملیں گے۔ اور جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، وہاں بے برکتیاں ہوں گی، نحوستیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، فساد اور جھگڑے ہوں گے۔ لہذا اللہ کے احکامات کو اس معاملے میں بھی اور تمام معاملات میں بلا چون و چرا تسلیم کرنا ہی بندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک تو وہی ورثہ جن کا پیچھے تذکرہ ہو چکا، فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کو ہم نے وارث بنایا جس کو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وراثت کے متعلق اصول یہی ہے کہ سب سے پہلے ذوی الفروض، یعنی وہ لوگ جن کے حصے قرآن کریم میں مقرر ہیں، اس کے بعد آتے عصبات،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے متعین تو نہیں، لیکن متعین حصے والوں سے جتنا بچتا ہے وہ سب ان کو ملتا ہے، الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت۔ اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں اولو الارحام، اگر کسی کے ذوی الفروض بھی نہیں، عصبات بھی نہیں، تو پھر تیسرے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار اولو الارحام کہلاتے ہیں، پھر وراثت جائے گی ان کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک تو جو قریبی، جتنا قریبی اس کے ہم نے حصے طے کر دیے، انہی طے شدہ حصوں کے مطابق عمل درآمد کرو، بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ۔ اسی طرح اگر کوئی خامن فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کا حصہ، بیوی فوت ہو جاتی ہے تو خامن کا حصہ، اولاد میں سے کوئی جاتا ہے تو والدین کا حصہ، والدین جاتے ہیں تو اولاد کے حصے۔ یہ سب جن کے اصول و ضوابط گزشتہ رکوع میں اللہ پاک بیان فرما چکے، فرمایا اس کے مطابق عمل درآمد کرو۔ اور ان کے علاوہ ایک فرمایا والذین عقدت ایمانکم، جن سے تمہاری پختہ قسمیں ہو چکی ہیں، ان کو بھی ان کا حصہ دے دیا کرو۔ ابتدائی اسلام میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ابتدائی اسلام میں برقرار رکھا۔ یعنی آپس میں جب کوئی دو شخص، کوئی دو دوست، کوئی کاروباری پارٹنر یہ طے کر لیتے اور قسم اٹھا کے معاہدہ کر لیتے کہ میرا نفع نقصان تمہارا نفع نقصان ہے، اور تمہارا نفع نقصان میرا نفع نقصان ہے، آپس میں پھر ان کا اتنا گہرا تعلق ہو جاتا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ تو ابتدائی اسلام میں اگر کوئی انصاری فوت ہو جاتا تو اس کا مہاجر بھائی بھی اس کا وارث ہوتا، حالانکہ رشتہ داری کوئی نہیں تھی۔ یا کوئی مہاجر فوت ہو جاتا تو انصاری بھائی بھی اس کی وراثت میں شریک ہوا کرتا۔ لیکن پھر جب حصے طے ہو گئے، اور اسی صورت مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ اس کے بعد سے یہ جو حصہ داری تھی یہ ختم کر دی گئی، اب اسلام میں اس کا حکم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آپس میں دوست ہے، چاہے آپس میں بھائی بنے ہوئے یا ان کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، ان کے لیے وصیت تو ہو سکتی ہے لیکن وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق، پس منظر، پیش منظر، سارے احکامات کا سامنے ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم پڑھنے والا بھی بعض اوقات مغالطے میں چلا جاتا ہے۔ اب اسی ایک آیت کو لے، اب کوئی شخص صرف اس آیت کو لے تو وہ تو کہے گا کہ جی میرا دوست میرا وارث بنتا ہے، میں اپنے دوست کے حصے کا وارث بنتا ہوں، لیکن جب تک وہ دوسری آیت سامنے نہیں ہوگی تو اس آیت کا پورا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بھی مستند علماء سے، ماہرین سے ہی سیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، جی کچھ اردو کی کتابیں پڑھ لی، کچھ انگلش کی پڑھ لی تو اب جناب ہم بن گئے مفسر قرآن۔ ایسے لوگ پھر قرآن کی تفسیر میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہے، لیکن سمجھے کس سے؟ ماہرین سے، جن کے سامنے قرآن و سنت کے تمام علوم ہو۔ اور عام آدمی، ہمارے جیسے طالب علم،
وہ صرف ان کو جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے لکھا ہے اس کو آگے تبلیغ تو اس کی کر سکتے ہیں، آگے پہنچا سکتے ہیں، لیکن خود اس میں کوئی کوشش کرے کہ اپنی طرف سے کوئی تفسیر کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے نتیجے میں ٹھوکر کھائیں گے، خود بھی گریں گے، دوسروں کو بھی گرائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم سمجھنے کے لیے بھی ماہر علماء، اساتذہ کرام، بزرگان دین، انہی کی خدمات ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ تو اب آیت مبارکہ اسی صورت کی آخری آیت میں فرمایا صرف رشتہ دار وارث ہوں گے۔ یہاں جو ذکر کیا گیا یہ پہلے تھا جس کو منسوخ کر دیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ایک حصہ اب بھی برقرار ہے، وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہو اور اس کے پہلے رشتہ دار جتنے ہیں وہ سب کافر ہیں، اب یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ تو جب یہ دارالحرب کو، کفر کو چھوڑ کے مسلمانوں میں آ گیا، اب یہ اکیلا ہے، یہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ یہ اگر اس کو مسلمان کرنے والا اگر فوت ہوتا ہے اور اس کا کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار کوئی وارث نہیں ہے، اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وراثت اس شخص کو ملے گی جس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، اب اس کے پاس اس کا مال چلا جائے گا۔ اگر اس کا کوئی وارث نہیں تو اس کا وارث یہ نو مسلم بن جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کوئی کسی کا وارث نہیں بنے گا، بلکہ یہ وراثت کا مال بیت المال میں جمع ہوگا، گورنمنٹ اس کو اپنے وسائل کے مطابق خرچ کرے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا اسی کو اس کی وراثت ملے گی۔ لیکن بہرحال یہ جو والذین عقدت ایمانکم، جن سے تمہاری پختہ قسمیں معاہدے ہو چکے ہوں، یہ پہلے وراثت کے حصے دار ہوتے تھے، پھر ان کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن علماء فرماتے اب بھی اگر کوئی شخص ان کے لیے وصیت کرنا چاہے تو اپنے مال کے 1/3 کی وصیت ان کے لیے ہو سکتی ہے کہ میرا دوست ہے، میرا تعلق والا ہے، میرے ساتھ خوشی غمی میں شریک رہا ہے، وراثت میں اگرچہ حصے دار نہیں ہے لیکن میں اپنے مال کا 1/3 اس کو وصیت کر کے جاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسا کر جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے فآتوہم نصیبہم، پھر ان کو ان کا حصہ دے دیا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یاد رکھنا حصوں کی تقسیم کے وقت کون گواہ ہے؟ اللہ رب العالمین خود گواہ ہے۔ اللہ پاک خود تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی وارث کسی وارث کا حصہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو علماء نے اس کو کبیرہ گناہوں میں لکھا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو وارث کسی وارث کو کے حصے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ اب خود سوچ لے، یا دنیا کی عارضی وراثت کی خاطر ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں اور جنت کی دائمی وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك،
وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اے مولا کریم اس امت کے تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین، فقہائے امت، محدثین امت، بالخصوص ہمارے اساتذہ کرام اور امت کے جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص الخاص ہمارے بھائی سعید صاحب کی ججی، بھائی اشفاق صاحب کی والدہ محترمہ، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اللہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل، کرم، عنایت، رحمت سے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما، جنت البقیع کی پاک مٹی نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہیں، یا اللہ قرآن پاک کی محبت میں بیٹھے، جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جس کا جو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک کی محبت نصیب فرما، اس کا تعلق نصیب فرما، اس کی سمجھ نصیب فرما، اس پہ عمل نصیب فرما، اس کی تلاوت نصیب فرما، دن رات اس کی تلاوت نصیب فرما۔ قبر میں قرآن پاک کو ہمارا مونس اور غمخوار بنا، حشر کے میدان میں قرآن پاک کو ہمارا وکیل اور طرفدار بنا، جنت تک پہنچنے کے لیے قرآن پاک کو ہمارا رہبر اور رہنما بنا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پاک کلام کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما، تنگ دستوں کو خوشحال فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اللہ مجاہدین غزہ کو ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو احساس اور غیرت نصیب فرما۔
افواج عالم اسلام کو مجاہدین اسلام کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح ہمیں اپنے بہنوں بھائیوں کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ان کو کامیابی اور فتح نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و